وہ شخص جو تھا وہ جنات کو انسانی وجود میں بالکل ایسے ہی لے کر آیا جیسے آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں اور ایک لباس کے اندر موجود ہیں، ایسے ہی بیٹھ کے جنات کے ساتھ میری بات چیت ہوتی رہی۔ جو جن ذاتی ہے وہ بھی کسی مرد کے پر جب اس کا دل آ جاتا ہے، اس کا چاہتی ہے، تو وہ بھی کسی انسانی یہ عورت آج کے کے روپ دور میں میں بھی ہو رہا ہے۔ آج کے دور میں تو بہت تیزی سے ہونا شروع ہو گیا۔ سلطان راہی صاحب کا آپ کی زندگی میں کیا تعلق ہے، اور ان کے جو زندگی کا ایک پہلو جو نہیں دیکھا ہوا ہم نے کیمرے پر، اس پر روشنی ڈالیں۔ آئے ہائے کیا بات کی آپ نے ڈاکٹر عرفان صاحب، مجھے وہ دور یاد کرا دیا جب میں ہمارے کالج کا اسٹوڈنٹ تھا اور مجھے فلمی کہانیاں لکھنے کا بڑا شوق ہوا کرتا تھا۔ ویلکم ٹو ڈاکٹر عرفان کیسر پوڈ کاسٹ۔ میرے سامنے ایک ایسی شخصیت بیٹھے ہیں جن کا میڈیا میں بہت بڑا نام ہے ڈیجیٹل جرنلزم کے حوالے سے، لیکن ان کا ایک دعویٰ بھی ہے کہ جنات پر ان کو عبور حاصل ہے۔ انہوں نے بہت ساری جو ہے تحریریں بھی لکھی، کتاب بھی لکھی، اور انہوں نے جنات دیکھ بھی رکھے ہیں، یہ جنات سے مل بھی چکے ہیں، اور ان کے جنات کی بہت ساری چیزوں پر لے کر بہت ساری انکشافات ہیں جو آپ کو حیران کر دیں گے۔ سر، آپ کی جنات سے ملاقات ہوئی ہے؟ ہاں، میری جنات سے ملاقاتیں رہی ہیں، بہت زیادہ ملاقاتیں رہی ہیں۔ سر دیکھیں، اب ہم ڈیجیٹل کے ایسے دور میں رہتے ہیں جہاں بیٹھ کے کیمرے پہ اگر کوئی یہ بات کہے گا تو لوگ اس کو ٹو وے لے جائیں گے، لوگ ایگزسٹنس سے انکار کہیں گے یار یہ جو بندہ بیٹھا بات کر رہا ہے کہ کیا یہ چیزیں سین ہیں؟ کیسے ملاقات ممکن ہوئی؟ کس طرح یہ پاسبل کیسے ہوا؟ ڈاکٹر صاحب، اس کی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ مذاہب کے حوالے سے دیکھیں تو ہر مذاہب کے اندر جنات کے وجود پر بات ہو چکی ہے۔ سائنس بھی اس پر بہت زیادہ ترقی جو کر چکی ہے، کر رہی ہے۔ یورپ میں بھی جنات کے وجود کے بارے میں ادارے بھی قائم ہیں، تحقیقاتی مراکز بھی قائم ہیں۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ جنات جو ہیں وہ صرف ویزیبل جو مجھے ہوئے وہ ایک عامل کی مدد سے ہوئے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ اتفاقاً جو ہے جنات میرے سامنے آ گئے تھے۔ جنات کو حاضر کرنے کا ایک ہنر ایک ہوتا ہے، ایک عامل کے پاس ایک قوت ہوتی ہے، جس قوت کے ذریعے سے، یعنی کہ اپنے پاس وہ عملیاتی قوت ہے، روحانی قوت ہے، وہ کچھ پڑھتا ہے تو اس کے بعد جنات کو جو ہے ڈیکوڈنگ جب ہوتی ہے، ان کے ساتھ فرینڈ شپ ہو جاتی ہے، تو وہ کوئی بھی عامل جو ہے جو اس میں دسترس رکھ لیتا ہے تو وہ اس کو حاضر کر لیتا ہے۔ پھر اس کے آگے کئی مرحلے ہیں۔ میرے ساتھ جو مرحلہ تھا وہ انسانی روپ میں جنات کو لے کر آنے کا تھا۔ وہ شخص جو تھا وہ جنات کو انسانی وجود میں بالکل ایسے ہی لے کر آیا جیسے آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں اور ایک لباس کے اندر موجود ہیں، ایسے ہی بیٹھ کے جنات کے ساتھ میری بات چیت ہوتی رہی۔ 89 کا دور تھا، میں پڑھ رہا تھا، گریجویشن میں تھا۔ دوست کے ہاں ملاقات ہوئی، ان کے وہ پیر صاحب تھے جو عامل جنہیں میں تو کہتا ہوں، ان کی مدد سے ہوا۔ تو میں بھی نہیں مانتا، میرا جرنلزم کا دور شروع ہو چکا تھا، اور میں جرنلسٹ تو حجتی ہوتا ہے، وہ کیسے اتنی آسانی کے ساتھ مان لیتا ہے۔ جنات کے وجود کو تسلیم کرنے سے پہلے میں نے خود کو کئی آزمائشوں میں سے گزارا، کہیں مجھے ہپناٹائز تو نہیں کر دیا گیا، میں کوئی نفسیاتی مریض تو نہیں بن گیا، کیا اس میں حقیقت موجود ہے؟ تو اس کے لیے میں پھر بہت کچھ کیا کرتا تھا۔ سر، آپ نے جنات کے بارے میں بڑی باتیں کی ہوئی ہیں اور یہ بہت بڑی کنٹروورسی کو سپارک کر سکتی ہیں۔ آپ نے یہ کہا ہوا ہے کہ جنات خواتین کو تنگ بھی کرتے ہیں، جنات میں ہومو سیکشولیٹی جسے ہم LGBTQ کہتے ہیں ان کا عنصر بھی پایا جاتا ہے، جنات میں جنسی خواہشات بھی ہوتی ہیں، جنات ریپس میں بھی انوالو ہیں، ہم جنس پرست ہیں۔ یہ سب کیا حقیقت ہے؟ اور اگر ہم اس طرح کے سوالوں کو آج کے دور میں 2024 میں ڈیجیٹل میڈیا پر ڈالیں گے تو یقین کیسے دلائیں گے لوگوں کو کہ یہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں یہ ٹھیک ہیں؟ ان میں کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں، یہ تو حقیقت ہے تحقیقاتی نقطہ نظر سے اگر آپ دیکھیں، ہر بندہ تو یہ چاہتا ہے کہ جب تک میں خود جنات کو نہیں دیکھوں گا میں مانوں گا نہیں۔ اور یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے انسانوں کی دسترس میں بہت ساری چیزیں نہیں ہوتی لیکن اس کو جھٹلا دیتے ہیں کہ جب تک ہم نہیں دیکھیں گے ہم نہیں مانتے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں، قرآن پاک اس کی سب سے بڑی گواہی ہے، جس کے اندر جنات کے وجود کے بارے میں سورہ جن بھی موجود ہے، بہت ساری آیات بھی موجود ہیں، حضرت سلمان علیہ السلام کے واقعات موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات جو ہے موجود ہیں۔ جنات کی مخلوق کے حوالے سے، یعنی وہ مخلوق جس نے جنت میں بھی جانا ہے، جس نے دوزخ میں بھی جانا ہے، یعنی ایک مخلوق الگ سے موجود ہے۔ مذہب کے نقطہ نظر سے آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب تو آپ کو یقین کرنا پڑے گا کہ جنات جو ہیں موجود ہیں، اور اس کی سب سے بڑی مثال میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب، آپ مجھے پہلے سوال دیں کہ شیطان ہے؟ شیطان کی حقیقت ہے، اٹل ہے۔ اٹل ہے؟ تو شیطان کون ہے؟ شیطان جنات میں سے ہے۔
शैतान का अलग से कोई वजूद नहीं है, हकीकत में ये जिन्नात में से है, वो जिन्नात में से था। अल्लाह ताला ने 3 मखलूक़ें पैदा की, मलाइका, जिन्नात और इंसान। अब जब जिन्नात को आप तस्लीम करते हैं, शैतान को आप मान लेते हैं कि शैतान है, तो शैतान कब तक रहेगा? क़यामत तक रहेगा कि नहीं रहेगा? तो इसका मतलब ये है कि जब से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वजूद है, तब से लेकर उनसे पहले से भी शैतान जब मौजूद था, मरदूद हो गया था, इब्लीस बन गया था, जो बड़ा मुक़र्रब फ़रिश्ता बन गया था। उसके बाद वो जब ज़मीन पर आता है, शैतान के तौर पर उसका नाम लिया जाता है। जब क़यामत तक उसके रहने का वजूद है, तो जिन्नात मौजूद है ना इसी दुनिया में। सर ये बताएं तो ये मुलाकातें हैं जो मैं जो गुजारिश ये करना चाहता हूँ पाकिस्तानियों को, और हम मुसलमानों को। बहुत सारे जो लोग हैं कहते हैं कि हम जाहिल हैं, हम तागूत की पैदावार हैं, हमारे यहाँ ऐसी बातें जो की जाती हैं बुनियादी तौर पर। तो फिर ये मुझे बताएं। और हम ये समझते हैं कि अंग्रेज़ जो है वो बड़ा पढ़ा लिखा है, उससे ज़्यादा ज़हीन कोई नहीं है। आप ये देखें, सबसे ज़्यादा हॉलीवुड में हॉरर मूवीज़ कौन बनाता है? जिन्नात के वजूद के हवाले से, ब्लैक मैजिक के हवाले से, हैरी पॉटर के हवाले से जो है, ये सारी की सारी कौन ये क्रिएट करता है? उसके बाद किताब लिटरेचर उठा के देख लें आप पूरे यूरोप का। उसके अलावा उनके रिसर्च सेंटर देखें। अमेरिका के अंदर तो शैतान के पुजारियों के बाकायदा मंदिर मौजूद हैं। तो जो अपनी आज की मुतमद्दन दुनिया है, जो दुनिया अपने इल्म की अरूज तक पहुंच चुकी है, जो चांद सितारों तक जाके पहुंच चुकी है, जिसने ज़मीन पर रहते हुए नीचे ज़मीनों तक को भी मुसख्खर कर लिया, यानी वो तो जिन्नात के हॉलीवुड नहीं है हॉरर, ज़ाहिर है। वो सब कुछ। हॉरर का मतलब क्या है? जिन्नात के गिर्द घूमती हुई दुनिया ना, ऐसी दुनिया जिसके अंदर माफूकुल फितरत, मिस्टीरियस सब कुछ मौजूद है। तो किसी वजूद के होने पर जब हम बात करते हैं, जिन्नात की हम जिन्स परस्ती के बारे में बताएं, ख़वातीन के साथ, मतलब जो आपके दावे हैं, दे आर होशरबा। ये मेरे दावे नहीं हैं। सिर्फ आप अहले इल्म से बात करें, मुख्तलिफ जो हमारे जो आलिम दीन हैं, जो इस इल्म को जानते हैं, समझते हैं, आप उनको देखें। आप जो किताबें हैं, जितने भी उलमा की, हमारे जो औलिया अल्लाह की किताबें हैं, और इसके अलावा जो हमारे इमाम हैं, जो उनकी किताबें उठाकर देख लें, उसके अंदर ये मौजूद हैं, ये सारी की सारी बातें, जिसमें ये सवालात उठाए जाते रहे हैं। और ऐसे जो वक्त के जो इमाम हुआ करते थे, उनके सामने ये बातें पेश की जाती थी कि जिन्नात जो हैं वो औरतों से शादी करना चाहते हैं, क्या ये जायज़ है? क्या इनका निकाह हो सकता है? वैसे क्या इंसान और जिन आपस में शादी कर सकते हैं? ये किताबों के मुताबिक तो आप इस्लामी किताबें जो मुख्तलिफ आपको मिलेंगी, आप ख़ुद रिसर्च के चूँकि तालिब इल्म हैं, जितना मैं जानता हूँ, अदब से, लिटरेचर से आपका ताल्लुक़ है, आप सूफ़ीज़म के अलावा, सूफ़ीज़म तो अलग मेथड आ गया ना, आप आइमा कराम की जितनी भी किताबें हैं, आप उनको भी उठा कर देख लें। उसके अंदर आपको ये सारे वाक़यात मिलेंगे कि जिन्नात और इंसानों के साथ उनकी शादियों के जो हैं, और उनके फतावा इसके अंदर मौजूद हैं। एक तो ये बात। दूसरी बात यह है कि मेरी मुलाकातों के हवाले से जिन्नात की कई किस्में हैं। कुछ ज़मीन में रहते हैं, कुछ आसमान पे रहते हैं, कुछ हवाओं में रहते हैं, कुछ समंदर में रहते हैं, कुछ जंगलों में रहते हैं, कुछ बागों में रहते हैं, कुछ गंदगी के ढेर में रहते हैं, कुछ ज़मीन के नीचे भी रहते हैं। इनके अंदर किस्में हैं। इनके अंदर बाज़ किस्में ऐसी हैं, जैसे एक जो जिन्नात हैं, आपने बात की, आप अच्छी तरह जानते हैं अब्दुल्ला भट्टी साहब को। अब्दुल्ला भट्टी साहब ने एक दफ़ा मेरे साथ बैठे हुए थे, बात करने लगे, और मैंने कहा जी आपकी नज़र में वो कौन से जिन्नात हैं जो औरतों पर कब्ज़ा करते हैं और उनसे इश्क लड़ाते हैं, मोहब्बत करते हैं, फिर उनके साथ अपने जिनसी ताल्लुकात जो है वो कायम करते हैं, और ये जो बड़े ड्रावे हम देते रहते हैं कि लड़कियों को नंगे सर रात के वक्त बाहर नहीं निकलना चाहिए, खुशबू नहीं लगानी चाहिए, तो ये सारी बातें हुआ करती थी। जिन्नात की क्या कोई मखसूस ऐसी कोई किस्म है? तो भट्टी साहब ख़ुद अहले इल्म में से हैं, अमलियात के बड़े माहिर हैं, वो इस इल्म को जानते हैं, चिल्ले बड़े काट चुके हैं। वो कहने लगे कि जिन्नात की एक ऐसी क़ुव्वत मौजूद है, एक ऐसी किस्म मौजूद है जो यानी कि जिन्होंने जिनसी हवाले से सबसे ज़्यादा गज़बनाक वो वाले जिन्नात हैं जो अक्सर बागों में या जंगलों में रहते हैं, और वो ऐसी ख़वातीन को पकड़ते हैं, उनके साथ ये जिनसी फ़ेल करते हैं। एक बात जो कहने वाली है, जो ख़ास तौर पर जो तसव्वुरात की दुनिया की है, वो अलग बात है। मैं वो बात करता हूँ जो जिन्नात से जब मेरी मुलाकातें हुई, मैंने इंटरव्यूज़ किए हुए हैं बतौर एक जर्नलिस्ट। अगर बतौर जर्नलिस्ट अगर मैं किसी डॉन का इंटरव्यू कर सकता हूँ, वो डॉन जो किसी को नहीं मिलता, आम बंदों को नहीं मिलता, ख़ास बंदों को मिलता है ना, तो ये जिन्नात भी तो ख़ास बंदों को ही मिलते होंगे। तो जब हर बंदा आपकी दस्तरस में नहीं है, तो आप जब किसी से मिलते हैं तो उससे फिर उसके राज की बातें भी आप पूछते हैं। तो आपने पूछी? मैंने पूछा आप एक औरत के साथ किस तरह कर सकते हैं, उसको आप कैसे जिनसी आप तो उसके साथ ज़्यादती करते हैं? वो कहते हैं कि हम भी उस वक्त इंसानी रूप में होते हैं
جب جنات جو ہیں انسانی روپ میں آتے ہیں نا، وہ کسی بھی مرد کی شکل میں آتے ہیں، تب جا کے وہ کسی عورت کے ساتھ ایسا فعل کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کا معاملہ تو. اور اسی طرح جو جن زادی ہے وہ بھی کسی مرد کے پر جب اس کا دل آ جاتا ہے، اس کا چاہتی ہے، تو وہ بھی کسی انسانی یہ عورت آج کے کے روپ دور میں. میں بھی ہو رہا ہے. آج کے دور میں تو بہت تیزی سے ہونا شروع ہو گیا. میں آپ کو یہ بات بتانے لگا ہوں، آپ جیسے جو ڈاکٹر ہیں ان کو تحقیق کرنی چاہیے. آپ خود ایک بلیسنگ ہیں، آپ 65 ہیں ڈاکٹر عفان. آپ اس چیز کو میں اس نقطہ نظر سے کہنے لگا ہوں کہ آپ صرف ڈاکٹر نہیں ہیں کہ جس نے ایک نبض بھی نہیں دیکھنی اور صرف آپ نے کاؤنسلنگ کرنی اور اس کے بعد آپ نے نسخہ لے کے مریض کو دے دینا، جاؤ ٹیسٹ کراؤ اور یہ کہنا کہ ٹیسٹ کے مطابق تمہارا یہ مرض ہے. آپ تو نبض پہ ہاتھ رکھنے والے ڈاکٹر ہیں. آپ سوشلی حوالے سے بھی بہت زیادہ کام کرنے والے ہیں. آپ کا سوسائٹی کو سمجھنے کا جو ادراک ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو اصل میں ڈاکٹر تو یہ ہے. آپ دیکھیں امریکہ کے اندر، یو کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر اب ماسٹر ڈگری جو ہے بلیک میجک کی دی جانے لگی ہے، اکلٹ سائنسز کی جو دی جانے لگی ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ دوسری بات، اسرائیل میں قبالہ جو ہے، قبالہ جو جادو ہے اسرائیلیوں کا، یہودیوں کا، حضرت سلمان علیہ السلام سے کے دور سے قبالہ کا جو جادو ہے، جو بالکل ایک شیطانی علم ہے، وہاں سے جادوگروں نے اس کو اپنے لیے اتنا اہمیت دے رکھی ہے کہ وہاں ہر بڑا جو کامیاب یہودی ہے اس کے ساتھ ایک قبالہ کا ماہر موجود ہے. اور اس پر قبالہ کے حوالے سے اس کو مقدس قبالہ کہتے ہیں. وہ مقدس قبالہ جو ہے جادو کی ایک خاص قسمیں ہیں جو صرف یہودیوں کے پاس موجود ہیں، اور وہ اس علم کی بدولت پوری دنیا کو فتح کرنا چاہتے ہیں اور اپنے کسی بھی امیر آدمی کے ساتھ اور کامیاب آدمی کے ساتھ قبالہ کا ماہر اسی طرح جڑا ہوتا ہے جس طرح ہمارے ہاں کوئی عامل کسی کو مل جائے تو وہ کہتا ہے جی مجھے آپ بتائیں. وہ اس علم کے ذریعے سے ان کے لیے اپنے عملیات کو استعمال کرتے ہیں، اپنے علوم کو استعمال کرتے ہیں. یہودیوں کو تو آپ کیا جاہل کہیں گے؟ موجودہ دور کے حالات میں پوری دنیا پر جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، تو ان کے لیے قبالہ اتنی اہمیت کیوں رکھتا ہے؟ دیکھیں، وہ اس دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہوئے اگر وہ بات کرتے ہیں تابوت سکینہ کی، یہودی جو ہے کہ تابوت سکینہ جو ان کے لیے جینا مرنا ہے، یعنی تابوت سکینہ جس کا ذکر آپ کو اسلام میں بھی ملتا ہے، اچھی طرح ملتا ہے، اور وہ اس کی تلاش میں ہے پوری دنیا میں. آپ کے جو ہے توسا شریف تک وہ آ چکے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہمارا جو تابوت سکینہ جو ہے وہ پاکستان کے کسی خطے میں موجود ہے اور اس کو جنات لے کر جا چکے ہیں، اس کو چھپایا جا چکا ہے. ان کی موجودہ جنگ کے تناظر میں ان کے سارے فسادات کے پیچھے تابوت سکینہ کی تلاش بھی اہم ہے. میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں اس دنیا کے بارے میں ان کو کیوں اتنے متجسس ہیں. کالا علم، اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ ایگزسٹ کرتا ہے؟ اور آج کے دور میں بھی لوگ کالا علم کراتے ہیں. یہ صرف اس لیے پوچھ رہے ہیں کیونکہ آج بھی کسی گھر میں رزق کی کمی ہو جائے، کہیں رشتہ ٹوٹ جائے. میں نے آج بھی عورتوں کو دیکھا ہے کہ وہ کالے علم کے لیے ڈھونڈتی ہیں اور پھر چولہوں سے کچھ نکل آتا ہے، بعض اوقات کوئی سوئیوں والی گھڑیا گھر سے نکل آتی ہے. اس کی حقیقت کیا ہے؟ ماضی میں کیا تھی اور آج کے موجودہ دور میں اگر آج کے آپ ٹک ٹاک، انسٹا، فیس بک پہ موجود بچوں کو، سنیپ چیٹ استعمال کرنے والوں کو اگر آپ کالے جادو پر بات کریں گے تو مذاق اڑاتے ہیں. تو کیا یہ ایگزسٹ کر رہا ہے؟ اور ابھی آپ نے ذکر بھی کیا باقی ساری ویسٹرن دنیا کا، تو یہ کیسے ایگزسٹ کرتا ہے اور یہ ہے کیا؟ دیکھیں، کالا جادو جو ہے وہ صدیوں سے تو ہے، آپ اس کو جٹلا نہیں سکتے. آپ بالکل ایسے نہیں جٹلا سکتے ڈاکٹر صاحب جس طرح آپ اپنی میڈیکل سائنس کو نہیں جٹلا سکتے. آپ کی کتابوں کے اندر آپ کی میڈیکل ریسرچ آج کی تو نہیں ہے، صدیاں تو اس کو بھی گزر گئی نا. تو اسی طرح ہر علم جو ہے وہ اپنے دور کے مطابق پھیلتا چلا جاتا ہے، پھر اس کے اندر تنوع آتا ہے، پھر اس کے اندر تجربات ہوتے ہیں. اور مختلف جگہ جب افریقہ کا جادو ہے وہ کیسے چلتا ہے، بنگال کا جادو ہے وہ کیسے چلتا ہے، مصر کا جادو ہے، اس کی آپ کو اہمیت کو ختم ہی نہیں کر سکتے. ایون کہ چائنا سے، رشیا سے آپ ان ملکوں کے اندر چلے جائیں، انڈیا میں آپ چلے جائیں، جادو کی ایسے ایسے ان کے اندر ماہر موجود ہیں جو اپنے اپنے علم کے لیے، لیکن وہ سارا باطل اور شیطانی علم ہے جو ناپائیدار ہے. ہماری نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن وہ ایک ہنر ہے، ایک علم ہے. وہ علم جو ہے بنیادی طور پر کیا ہوتا ہے، مختلف طرح کے آپ کو میں آپ کو، چونکہ آپ کا جنوبی پنجاب سے تعلق ہے تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں جب عاملوں پر چھاپے مارا کرتا تھا جب میں نوائی وقت میں تھا، تو میرے علم میں بہت ساری ایسی بھی باتیں آئی جب مجھے پتہ چلا کہ بہت سارے جو جنوبی پنجاب میں ایسے عامل بھی موجود ہیں جو مسان جو ہے انڈیا سے منگوایا کرتے ہیں. مسان کیا ہوتا تھا؟ کسی بھی بیمار انسان جو تھا، جو ہندو، وہ جب مر جاتا تھا اس کو جلا دیا جاتا تھا، پھر اس کی جو راکھ ہوتی تھی نا، وہ جو لاکھوں میں اس کی قیمت ہوا کرتی تھی، وہ آ کے یہ جادوگر جو تھے وہ لیا کرتے تھے. اور یہ
بہت زیادہ اس کو استعمال کرتے تھے. ابھی تک ہانڈی چڑھانے کا جو عمل ہے وہ بھی اس کو اس حوالے سے آپ دیکھیں پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ یہ کرتے ہیں. انسان اپنی جو ہے غرض میں اندھا ہے. وہ جس مقام پر بھی بیٹھا ہوا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ سیدھے ہاتھ سے یا جس طریقے سے میرا کام ہو سکتا ہے اس کے لیے وہ سر کرتا ہے. کیا کامن لوگ یہ اپناتے ہیں کالے جادو کو اور ہاؤ دے ٹریٹ؟ اب بہت سارے لوگ جھوٹے بھی ہیں، جھوٹے عامل بن کر بیٹھے ہیں، اور آبویسلی اس کی اسلام میں تو ممانعت ہے کالے جادو کی. تو ہاؤ دے ڈو اٹ، سیکھتے کہاں سے ہیں؟ ان کو سکھانے والے کون لوگ ہیں اور یہ کہاں کرتے ہیں یہ عمل؟ اور کیا ملک میں کوئی ایسا قانون بھی ہے جو ان لوگوں پر چیک رکھتا ہو؟ ڈاکٹر صاحب یہ جو بیسک بات ہے نا کہ پاکستان کے اندر کالا علم جو کرنے والے جو ہیں اس وقت بہت زیادہ ہو چکے ہیں. اچھا. اور اس کی ایک وجہ پہلے میں آپ کو پورے اس کے دوسرے پہلو بھی آپ کو میں بتاتا ہوں کہ کالا علم جو ایک شیطانی علم ہے. بڑے پڑھے لکھے جو مسلمان ہیں وہ بھی کالا علم کرتے ہیں. دوسرے مذاہب کے ہیں جو کرسچنز ہیں انہوں نے بہت زیادہ اس علم کے اندر جو ہے دسترس حاصل کی ہوئی ہے. اب تو آپ سوشل میڈیا پر جو ایڈ چلتے ہیں، گوگل ایڈز چلتے ہیں، اب تو ان کے اندر بھی آپ کو دیکھ لیں بڑے بڑے کالا جادو کے ماہر جو ان کے چلتے ہوں گے. اس سے پہلے آپ یہ دیکھتے ہیں، آپ تو خود چونکہ اخبارات کے ساتھ آپ کا تعلق رہا ہے، سنڈے میگزین بھرے ہوتے تھے کالا علم کے جو ماہر ہوتے تھے ان کے اشتہاروں کے ساتھ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا پیسہ خرچ کر کے اپنے پبلسٹی کرنے والے کتنا پیسہ کماتے ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو آپ کالا جادو کرنے والے جو جتنے زیادہ تر لوگ ہیں یہ قبرستانوں میں بیٹھ جاتے ہیں، نہروں پر چلے جاتے ہیں، پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں، ویران جگہ پہ، گندی ترین جگہ پہ جو کالا جادو کرنے والے جو لوگ ہیں اصل میں انہوں نے شیطان کا جو علم ہے اس کو ایک ہنر کے ساتھ سیکھنا ہے. یہ ہنر ہے بیسیکلی جو ہے. کچھ علوم، کچھ الفاظ ایسے علم ہے وہ سیکھتے ہیں. علم نے چلنا ہے. علم اگر اچھا ہے تو تب بھی برا ہے تو تب بھی. علم کی ساری دنیا ساری کی جو ہے وہ علم کی محتاج ہے. ہر کام ہی علم کے قانون قاعدے سے وجود میں آتا ہے. تو اسی طرح یہ کالا علم کرنے والے اپنے کو فارمولے بناتے ہیں جس سے یہ دوسری دنیا کی جو مخلوق ہے اس کے ساتھ اپنا تعلق بناتے ہیں، پھر اس کو خوش کرنے ہیں. اور یہ اتنا مکروہ کام ہے کہ جس کا آپ تصور نہیں کرتے. جتنا بڑا کالا علم کا ماہر ہوتا ہے وہ اتنا ہی گندا ہوتا ہے. تو سر عورتیں جو ہیں ان کے، اور پھر جو ان کا طریقہ کار ہے، کہتے ہیں یہ میں آپ کی بات انسانی فضلہ کھاتے ہیں. میں آپ کو آپ نے سوال کے جو کیا تھا اس کے اندر میں یہ بتاؤں کہ لیکن جو کالا علم کرنے والے ہیں اس وقت میرے اندازے کے مطابق 90% جو کالا علم کرنے والے ہیں یہ جھوٹے ہیں. ان کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا. کوئی نہ کوئی ٹوٹکے لگاتے ہیں، لوگوں کی نفسیات سے کھیلتے ہیں. بالکل ایسے ہی جیسے ہر کوئی کہتا ہے کہ جس کو جن چمٹ گئے. ایسا کچھ نہیں ہوتا. جن جو ہے اس طرح بھی اتنے نہیں ہیں کہ وہ لوگوں کو چمٹیں. لوگوں کے مسائل، نفسیاتی مسائل اتنے الجھ چکے ہیں کہ جس کی انتہا ہو چکی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 98% جو لوگ ہیں ان کو جنات نہیں چمٹتے. وہ نفسیاتی جو امراض کے اندر مبتلا ہوتے ہیں یا اسی طرح کے کچھ اور مسائل بھی ہوتے ہیں جو پاکستان میں خاص طر ہمارے سوشل ایشوز کی وجہ سے جو مسائل جو جنم لے چکے ہیں. تو اس وجہ سے بھی ہر چیز کو ہم جنات کے اوپر ڈال دیتے ہیں، ہر چیز کو ہم جادو کے اوپر ڈال دیتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک کاروباری ہتھ کنڈا ہے. انسانی فضلہ کھاتے ہیں، قبروں میں بیٹھتے ہیں، ہڈیوں پر جادو کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ جو جانوروں کی ہڈیاں ہیں نا اس میں تو اونٹ کی ہڈی ہے، سور کی ہڈی ہے، الو کا خون ہے، اور اسی طرح جو ہے آپ مور ہے. مور جو یہ بڑا شوق سے یہ جنات کی جو خوراک ہے یہ اس کو استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہڈیاں مختلف طرح کی جو انسانی ہڈیاں بھی جو ہیں وہ بھی ایک زمانہ ایک آیا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ قبروں سے تازہ مردے نکال لیے جاتے تھے، بچوں کی لاشیں نکال لی جاتی تھیں، عورتوں کی لاشیں نکال لی جاتی تھیں اور ان کے ساتھ کچھ عمل کیے جاتے تھے. اور یہ ابھی بھی بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے. اور یہ انتہائی غلاظت جس میں آپ کہتے ہیں نا وہ اس میں شامل ہوتے ہیں. بہت زیادہ مکروہ اور کبیح عمل ہے جس کے اندر. اور اسی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ جو عورتیں ان کے پاس جاتی ہیں وہ اپنے مسائل کے گرداب میں اتنی پھنسی ہوتی ہیں، اپنی غرض میں اتنی پھنسی ہوتی ہیں کہ وہ سارے کام جا کے کرواتی ہیں ان عاملوں سے. ایک بات آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے میں کر دوں کہ کالا علم کرنے والا تو بندہ ہوتا ہی شیطان ہے. وہ شیطانی کام کرے گا. لیکن وہ بندہ جو کہتا ہے کہ میں کالا علم نہیں کرتا، میں نوری علم کے ذریعے سے کرتا ہوں، لیکن نوری علم کرتے ہوئے بھی وہ عورتوں کے ساتھ غلط طریقے سے ان کو ہینڈل کرتا ہے، کسی کے جسم کے اوپر کلمہ لکھنا شروع کر دیتا ہے، کپڑے اتروا کے کر دیتا ہے، وہ بھی شیطان ہے.
یہ فرق جو ہے لوگوں کو خود قائم کرنا پڑے گا کہ ایسا عملیات میں روحانی علوم کے اندر ایسی کسی قسم کی اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنی جوان بیٹی کو ایک عمل کے ساتھ کمرے کے اندر بھیج دیں اپنا جن اتارنے کے لیے، اور پتہ لگے کہ وہ جن جو ہے اس نے اپنا اتارا ہے، اپنا جنسی جو اس نے اپنی حوث پوری کی ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عورتوں کے یا مردوں کی جو زیادہ تر جو ایک خود غرضی میں مبتلا ہو کر اپنے مسائل سے تنگ آ کر لوگ جو یہ کام کرتے جا رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے ان لوگوں کو شے ملتی ہے، اور یہ جو مکروہ عمل ہے یہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اور اس کے جیسا آپ نے پہلے بھی پوچھا، تو اس کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہمارے جو علماء ہیں وہ پیور اور ٹھیک طریقے سے اور پورے دھڑلے کے ساتھ اسلام لوگوں کو سکھائیں، اسلام کی تربیت دیں، اسلام کا جو صحیح نقطہ ہے وہ لوگوں کو سمجھائیں، نماز کی طرف لے کر آئیں، لوگوں کو صرف اپنی روایات اور اپنے جو عقیدوں کے مسائل کے اندر نہ پھنسا دیں کہ لوگ تو پہلے ہی ترسے ہوئے ہیں اپنی غربت کی وجہ سے. وہ روحانی تسکین کے لیے اگر جاتے ہیں کہ کوئی ہمیں تعویذ کر دے، کوئی ہم پر پھونک دے، تو وہ اپنی روحانی تسکین کے لیے جاتے ہیں کہ ہمارے لیے غربت ختم ہو جائے، بیٹی کا رشتہ ہو جائے، بچہ پاس ہو جائے، مقدمے سے آزادی مل جائے، قبضہ گروپ سے جان چھوٹ جائے، اس طرح کے مسائل کو الجھا. آپ جاتے ہیں تو آپ اس کی چیزیں بکوا دیتے ہیں، اس کو الٹا جو ہے بہت سارے ایسے ہیں. تو اور یہ جو رواج ہے نا ہمارے ہاں یہ بہت زیادہ ہے، اور لوگ اللہ والوں سے اس لیے بھی بدگمان بھی ہو جاتے ہیں، اور اس وجہ سے لوگ لوٹے بھی جاتے ہیں، لوگوں کے مسائل حل بھی نہیں ہوتے. پھر بندے بابے تلاش کرنا شروع کرتے ہیں، ایک بابا، دوسرا بابا، تیسرا بابا، اسی طرح لوگوں کو چل رہا ہے. اللہ سے کو چھوڑ کر یہ ساری دنیا کے پاس ساری زندگی بھی بھٹکتے رہیں گے نا، تو عفان صاحب کچھ نہیں ملنے والا ہوتا. پرنٹ میڈیا سے آپ کا بہت پرانا تعلق ہے، دنیا آپ کو ڈیجیٹل میڈیا کے نام سے جانتی ہے. میں یہاں لوگوں کو کچھ نام لوں گا، لوگ حیران ہوں گے کہ ان کے براہ راست استاد شاہد نذیر چودھری صاحب رہے ہیں. ان میں فروخ شہباز وڑائچ، کمل آفتاب، میں، ڈاکٹر نازش، اور بھی بہت سارے بڑے نام ہیں. عروس صاحب، اقرار الحسن صاحب کی جو تیسری اہلیہ ہیں، ان کے براہ راست شاگردوں میں. اور کوئی نام بڑا میں مس کر رہا ہوں تو آپ ان کو لے دیں جو ڈیجیٹل کے نہیں، نام. ماشاء اللہ کافی سارے ہر شہر کے اندر جو جتنے بھی یوٹیوبر ہیں ڈیجیٹل، آپ کو پتہ ہے وہ ہے انیب جو ہے وہ بڑا خوبصورت اینکر ہے، حارث بٹی ہے وہ جو آپ کے سامنے پتہ ہے، اور بھی بہت سارے بے شمار. عبداللہ خان ہمارا اردو پوائنٹ کا آپ جانتے ہیں، بے شمار نام میں اس طرح اردو بھول جاؤں گا پوائنٹ بہت کے سارے ملٹی لوگوں کا. میڈیا کے ہیڈ کا تو سفر ایک تھا اور ہے اور رہے گا، لیکن ان کا پرنٹ میڈیا میں بہت بڑا گہرا تعلق رہا نوائے وقت سے. سر، نوائے وقت سے کچھ سوال جڑے ہیں جو میں آپ سے کرنا چاہوں گا. پاکستان میں پہلے تو یہ بتائیں کہ نوائے وقت سمیت جتنے بھی پرنٹ اخبار تھے، اس پر کھل کے بولیے گا، ڈیجیٹل کے آتے ہوئے اگر نیو یارک ٹائمز نہیں مرتا، اگر گارڈین نہیں مرتا، تو ان کے آتے ہی پاکستان سے نوائے وقت، جنگ، ایکسپریس جیسے بڑے اخبار یہ دم کیوں توڑ رہے ہیں اور توڑ گئے میں کہوں گا. اور ایون ان کی ڈیجیٹل ایگزسٹنس بھی وہ نہیں رہی جو ڈیجیٹل میڈیا کی ویژول ایگزسٹنس آ گئی. پرنٹ میڈیا گیا کہاں پاکستان سے؟ دیکھیے، پاکستان کا جو پرنٹ میڈیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں ابھی بھی سسک کا جو ہے وہ چل تو رہا ہے، لیکن پاکستان کا جو پرنٹ میڈیا ہے اس کے زوال کے جو اسباب خود وہ ادارے خود ہیں، ان کی اپنی پالیسیز ہیں، ان کی اپنی غرض و غایت ہے. وہ اس لیے کہ ان لوگوں نے کبھی اس کو پبلک کی اخبار ہی نہیں بنایا. جو عوام پڑھنا چاہتے ہیں، جو عوام ان سے توقع رکھتے ہیں، اس طریقے سے نہیں. انہوں نے حکومتوں کے لیے کام کیا. جو زیادہ تر جتنے بھی پرنٹ میڈیا کے جو مالکان ہیں انہوں نے اپنے مفادات کے لیے کام کیا. ان میں سے بیشتر جو لوگ ہیں جو پہلے تھے یا جو نئے ہیں، ان لوگوں میں سے بہت سارے انڈسٹریلسٹ رہے ہیں. وہ کیا اپنے کاروبار کو تحفظ دینے کے لیے وہ اخبار کا آغاز کیا کرتے تھے. ایک پہلے پولیٹیکل سیف کھیلتے تھے. آج کل بڑے چینل آج کل بہت سارے ہیں، یہ تو ہمیشہ سے رہا ہے نا، پوری دنیا کا دستور ہے نا. لیکن دستور یہ ہے، اس کو اس نظر سے دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر یہ انڈسٹری جو ہے یہ گرو کیسے کر سکتی ہے، اس کے کارکنوں کا تحفظ کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کو مانیٹر کیسے کیا جا سکتا ہے. ہر دور میں جو جتنے بھی اخبارات جو تھے وہ یا جتنے بھی پولیٹیکل پارٹی تھیں، وہ دونوں ایک دوسرے کو یوز کرنے کے لیے جو کھیل کھیلا کرتے تھے، اسی میں پھر یہ اخبارات سارے کے سارے تباہ ہوئے ہیں. کوئی کسی ایک کے ساتھ ساری کی ساری، یہ پوری دنیا میں آپ نے نیو یارک کی بات کی ہے یا آپ انگلینڈ کی بات کریں یا دنیا کے کسی اور، ایون آپ انڈیا کی بات کر لیں، آپ مجھے بتائیں کہ کون سے ملک ایسا ہے کہ وہ اپنے اخبارات کو کے ساتھ اپنی ذاتی
ریاستی سطح پر تشہیر کے لیے ان کو فنڈز دے اور اپنے اشتہارات کے بندھن میں ان کو باندھے اور پھر ان کو مجبور کرے کہ آپ کو DGPR کے ذریعے سے ہم پابند کریں گے کہ آپ ہمارے اشتہارات دیں. اور یہ اشتہارات کی گیم ہے, یہ ایک مافیا ہے. ایک مافیا نے اس پاکستان میں اشتہارات کے نام پر جو سارے کے سارے اخبارات کا بیڑا غرق کیا ہے, ڈمی اخبارات نے بیڑا غرق کیا ہے. اور یہ اس مافیا کو جو سارے کا صرف حکومت نے اور سیاسی جماعتوں نے خود پروان چڑھایا ہے. دیکھیں, لوگوں نے رزق تو اپنا تلاش کرنا ہے جو میڈیا میں آ گیا. جب میڈیا میں آ گیا, راستے آپ نے خود دے دیا کہ دیکھیں جی گورنمنٹ نے یہ بجٹ دے دیا, گورنمنٹ نے یہ بجٹ دے دیا ہے. اور اس کو لینے کے لیے جو جینون اخبارات ہوتے تھے بعض اوقات پیچھے رہ جاتے تھے, اور ڈمی اخبارات جو تھے وہ زیادہ بجٹ لے جاتے تھے. پھر اس کے بعد اخبارات کی اپنی تنظیمیں ہیں, ان کے اپنے مفادات ہیں. سر آپ کا تعلق سب سے بڑے نظریاتی اخبار سے رہا, نوائے وقت سے. الحمدللہ. مجھے یہ بتائیں کہ مجید نظامی صاحب کی جو شخصیت ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں, اور اس میں پھر کچھ سوال بھی ہیں جو میں آپ سے کروں گا. دیکھیں, نظامی صاحب جو تھے وہ نظام صحافت تھے. وہ خود نظامی صاحب نے جن حالات میں پاکستان میں اپنے اخبار کو چلایا, یہ بڑا ایک مشکل مرحلہ تھا ایک نظریے کے ساتھ. جب تک نظریہ قائم رہا نوائے وقت قائم رہا, جب نظریہ فوت ہوا تو نوائے وقت بھی فوت ہو گیا. اب نوائے وقت کے جو حالات ہیں وہ اسی طرح کے ہیں. مختلف ادوار میں مجید نظامی صاحب نے بھی سٹینڈ لیا, بھٹو کے خلاف بھی لیا, اور اس سے پہلے جو تھا ان سے مجید نظامی صاحب کے جتنے بھی آپ دیکھ لیں, مار کے دیکھ لیں, انہوں نے جہاں بھی ڈٹ کر مقابلہ کیا. پاکستان کی صحافت میں کسی اور کے پاس ایسی جرت نہیں تھی. اب آ کے تو تقریباً ہر کوئی جرت مند بن گیا نا, کیونکہ اب میڈیا کا جو پہلے ایک تصور ہوا کرتا تھا, ڈر اور خوف ہوا کرتا تھا, وہ خوف ختم ہو گیا ہوا ہے. اب لوگوں کی اس کی ضرورت نہیں رہی. لوگوں کو اپنی کمیونیکیشن کے لیے وسائل بڑے کھل گئے ہوئے ہیں. اب ایسا چار, لیکن اس دور میں سب سے بڑی جب یہ طاقت ہوا کرتا تھا ایک نظریے کے ساتھ تھا, اور پڑھے لکھے لوگ تھے, اپنی رائے بنانے والے لوگ تھے. اب نوائے وقت کا جو اداریہ ہوا تھا اس کی تو مانگ ہی اور ڈیمانڈ ہی بہت زیادہ تھی. اور پھر اس دور میں پڑھے لکھے لوگ بہت تھے, بہت زیادہ قابل لوگ تھے جو اداریہ لکھتے بھی تھے اور کالم بھی جو لکھتے تھے. اس کے بعد ایک ٹیم بھی بدلی, ادوار بھی بدلے, پالیسیز بھی بدلیں, اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا زوال کا باعث بن جاتی ہیں. بحیثیت نظامی صاحب کی آپ بات کریں, میری ذاتی رائے کچھ بھی ہو سکتی ہے, لیکن پروفیشنلی انداز میں دیکھا جائے تو یہ صرف نظامی صاحب کی ایک ہمت تھی کہ انہوں نے اس دور میں جتنے بھی سرمایہ دارانہ نظام کے تحت اخبارات نکلے. آپ کے کیسے تعلقات رہے؟ مجید نظامی صاحب سے دیکھیں, بطور ایک چیف ایڈیٹر ہماری عام ملاقاتیں تو ان کے ساتھ نہیں رہیں. مجید نظامی صاحب کے بارے میں کیا میں رائے دوں؟ مجھے صرف ایک سوال آپ سے پوچھنا ہے, اس کے اندر ساری باتیں ہیں کہ مجید نظامی صاحب کا مزار کہاں ہے, مجید نظامی صاحب کی قبر کہاں ہے, مجید نظامی صاحب کی قبر پر کون جاتا ہے دعائیں کرنے, مجید نظامی صاحب کی قبر پہ جا کے کوئی پانی دیتا ہے؟ مجھے صرف آپ سے یہ میں سوال چھوڑ رہا ہوں آپ پر, اور اسی کے حوالے سے آپ پوچھ لیں. صحافت, اہل صحافت پہ چھوڑ آپ یہ مجھے صرف ان سوالوں کا جواب دیں. مجھے صرف ایک پتہ ہے کہ مجھے ایک دفعہ ایک تصویر بھیجی, بڑے خوبصورت, میرے بڑے پیارے دوست گل نخیز اختر نے, انہوں نے مجھے ایک تصویر بھیجی تھی کہ یہ آپ دیکھیں نظامی صاحب کی قبر کا کتبہ جو ہے گرا ہوا ہے, تو آپ کسی کو کہیں کہ وہ جا کے یہ کتبہ لگا دیں. وہ میں نے میسج آگے کر دیا تھا. میں آپ کو صرف ایک یہ میں بات بتانے لگا ہوں کہ نظامی صاحب ایک ایسٹ تھے. رمیزہ نظامی جو ہیں یہ نوائے وقت کی لیڈ ہیں اور معاملات کو دیکھتی ہیں, یہ مجید نظامی صاحب کی حقیقی بیٹی ہیں یا لے پالک بیٹی ہیں؟ ان کے عارف نظامی صاحب سے رمیزہ کے اختلافات کیوں ہیں؟ دیکھیں یہ ایک لمبی بحث ہے. دیکھیں اس کے لیگل پہلو بھی ہیں, ہم تو اس کے وارث نہیں ہیں نا نوائے وقت کے. اب ایک نظریے کے وارث تھے, ایک نظریے کے وارث ہیں, ایک نظریے کے وارث رہیں گے, مرتے دم تک نوائے وقت یہ رہیں گے کہ ہمارے جو ڈی این اے میں جو صحافت ہے نا وہ نوائے وقت کی ہے. اسی وجہ سے ہمیں کچھ لوگ جو ہے گوارا بھی نہیں کرتے کہ ان کے اندر سے نظریہ نہیں مرتا. بات یہ ہے کہ ہم بڑے پروگریسو لوگ ہیں. حالانکہ جو رمیزہ نظامی صاحبہ کا جو تعلق ہے وہ ان کا ایک خاندانی ایک مسئلہ ہے, جس کے بارے میں جو چیزیں ہیں کہ لیپالک ہونے میں تو کوئی شک و شبے والی بات نہیں ہے, لیکن انہوں نے اس کو سارے کے سارے قانونی جو رائٹس ہیں نظامی صاحب نے اپنی زندگی میں ان کو دے دیے تھے. اور یہی رائٹ جو تھے نظامی صاحب عارف نظامی کو بھی دینا چاہتے تھے, لیکن عارف نظامی صاحب اگر رمیزہ نظامی کو گوارا کر لیتے, ساتھ مل کر چلتے, تو شاید یہ حالات پیش نہ آتے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں عارف نظامی صاحب کی جو اپنی اخلاقی
یا قانونی جو ایک کمزوری جو تھی نا، یا تھوڑے سے وہ غسیلے بھی تھے، یا پھر ان کے اندر جرت کا فقدان تھا، وہ اس وجہ سے وہ اس چیز کو کاؤنٹر نہیں کر سکے، ورنہ کوئی اتنا بڑا پرابلم نہیں تھا کہ وہ رمیزہ کا مقابلہ نہ کر سکتے. اس کے لیے اپنا خود ان کو سٹینڈ لینے کی ضرورت تھی. رمیزہ ایک پروگریسو اور ایک ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے بھی ان کو سب کچھ پتہ تھا. وہ نظامی صاحب نے خود ان کی تربیت کی ہوئی تھی، ان کے اندر بہت زیادہ ٹیلنٹ تھا. یہ ان کے بارے میں سنی سنائی باتیں تو آپ جو مرضی کر لیں. نوجوان تھی. دوسرا یہ میں لے پالک بیٹی سے کیسے لے پالک بیٹی سے آپ کا دیکھیں دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو لے پالک ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ ان کو اپنی جائیداد کا وارث بناتے ہیں. لیکن اس نقطہ نظر سے کہ آپ کو اختلاف ہے کہ جی ان کی اولاد نہیں تھی، اولاد جو ہوتی ہے وہ پھر بھتیجوں کو منتقل ہو جاتی، تو بھتیجے اس کیلیبر کے ہو جاتے، بھتیجے کھڑے ہو جاتے میدان میں. انہوں نے کھڑے ہونے کے لیے کوشش بھی کی نا، تو کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ ایک تنہا عورت ان سے کیسے جیت گئی؟ تو اس کی جنگ ہم نے تھوڑی لڑنی تھی. مقصد یہ ہے، تو یہ تو نوائے وقت. افسوس اس بات کا ہے کہ یہ جس زمانے میں عارف نظامی صاحب سے میری بھی بات ہوئی تھی ان سے نا، تو مقصد یہ ہے کہ سٹینڈ ان کو لینا چاہیے تھا. وہ سٹینڈ تو لیتے، ثابت تو کرتے کہ یہ ہماری کزن ہی نہیں ہے. آپ عارف نظامی صاحب کی اخلاقی یا لیگل نااہلی سمجھتے ہیں نوائے وقت کو ٹیک اپ نہ کرنا اور رمیزہ نظامی کا نظام کو؟ مجھے بالکل ڈاکٹر عفان صاحب، مجھے بالکل ایسا ہی لگتا ہے. ان کے ہر دور کے تگڑے وکیل ان کے پاس تھے، کیوں نہیں وہ فائٹ کر سکے؟ یہ سوال سب سے آپ کی اہم نظر ہے. میں کیا وجہ؟ میرے نظر ان کی اپنی جو ہے کوئی کمزوری ہوگی. وہ مجھے لگتا ہے کہ ان کے اندر یا تو جرت کا، آپ کو پتہ ہے کہ بھائی کی کوئی وصیت آڑے آ گئی؟ نہیں، کوئی ایسی کوئی وصیت میرا خیال نہیں ہے کہ وہ وصیت جو ہے ان کی رکاوٹ پیدا کرتی. یہ سارے کا سارا عارف نظامی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا تھا. اگر وہ فائٹ کرتے، اگر وہ کارکنوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیتے، تو وہ کسی نہ کسی. تو یہ جو لے پالک بیٹی ہیں رمیزہ نظامی، ان کا صحافت میں بڑا نام ہے، لوگ ظاہر ہے ان کے ساتھ تو لنکڈ ہے. حقیقت میں یہ ان کا شجرہ نسب کیا تھا؟ کیا اس پر کوئی روشنی ہے یا کسی کو اس بارے میں کوئی علم نہیں؟ یہ مجھے زیادہ تفصیلات تو نہیں پتہ اس کی، لیکن یہ شور ہے کہ یہ ان کی حقیقی وارث نہیں ہے، لیکن انہوں نے ٹیک اپ کر لیا لے پالک. یہ ان کی نظامی صاحب کی بیگم کی طرف سے کچھ رشتہ دار تھے، غالباً عارف صاحب ان کا نام تھا، جو سننے میں آیا ہے. ہم نے کوئی ڈاکومنٹس تو ایسے نہیں دیکھے. یعنی کہ ملکی تاریخ کا سب سے بڑا اخبار جو ہے وہ اس کی جو باغ دوڑ اب جس کے ہاتھوں میں ہے وہ ڈائریکٹ اس کی ایف آر سی نہیں ہے، یعنی کہ فیملی ٹری اس طرح نہیں ملتا. وہ ایک لے پالک بیٹی ہیں جو ان کی اہلیہ کی طرف سے جو ہے انہوں نے لے کر پالی، اور عارف نظامی صاحب جو حقیقی ان کے بھائی تھے، جو اس سارے نظام میں ساتھ تھے، بھتیجے تھے، وہ ٹیک اپ نہیں کر سکے معاملہ. آپ مجھے یہ بتائیں، میرا یہاں پر ایک بڑا آپ سے سوال ہے کہ آپ کو اور مجھے کیا درد ہے اس بات میں؟ میں اور آپ کیوں غمگین ہیں؟ کس وجہ سے ہم غمگین؟ دراصل اس حوالے سے کہ نوائے وقت ایک نظریہ تھا، حمید نظامی سے لے کر چلا تھا، قائد اعظم سے دور سے چلا تھا. پاکستان کی تکمیل میں، پاکستان کی تحریک میں ایک نظریہ تھا، تو پھر پاکستانی قوم کو اٹھ کھڑا ہونا چاہیے نا اس نظریے کو دوبارہ واپس لانے کے لیے. انہیں پاکستانی قوم کو پھر جو رمیزہ نظامی کے بارے میں جو ایک رائے قائم کر کے اٹھ کھڑا ہونا چاہیے تھا نا. پاکستانی قوم کو اتنا درد ہے اس بات کا کہ نوائے وقت کیوں ڈوب گیا. مجھے یہ بتائیں کہ اتنے سارے قوانین بنے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر، صحافیوں کی تنظیموں کو، صحافیوں کو ویج بورڈ ایوارڈز دینے کے لیے اتنے زیادہ قوانین موجود ہیں، ٹریبیونل موجود ہیں، تو وہ تو کوئی کسی کا خیال نہیں کرتا. بڑی بڑی تنظیمیں بھی موجود ہیں. بزنس ہے، ایک بزنس کی ایک جنگ تھی، وہ رمیزہ نے جیت لی ہے. رمیزہ نے جیت لی ہے. وہاں پر جو انہوں نے اب لوگ بٹھائے ہوئے ہیں وہ بڑے تجربہ کار اب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. الگ بات ہے کہ وہ کتنا اب اخبار چلتا ہے یا نکلتا ہے. اب اس پر کیا بات ہم کر سکتے ہیں؟ یہی حال آپ دیکھ لیں کہ چینل کتنا چلا، وقت ٹی وی یا یہ جو بھی انہوں نے کیا، یہ ان کو ہے. اب اس طرح کی بڑی بڑی لوگ باتیں کر جاتے ہیں، لیکن یہ مجھے اور آپ کو کیا ہے؟ میں اور آپ، ہم ایک نظریہ فوت ہو گیا، ایک نظریہ فوت ہو گیا. میں اور آپ دونوں، آپ نے تو لکھا، میں بھی نوائے وقت شروع میں نے کالمز لکھنا نوائے وقت سے شروع کیا، تو ایک نظریہ فوت ہوا. اور نوائے وقت بڑا بنائن اخبار مانا جاتا تھا. جنگ کی ایک ایگریسو اپروچ تھی، ایکسپریس کی ایک ایگریسو اپروچ تھی. شروع میں ایکسپریس اور یہ جنگ جو تھے بڑے نان پولیٹیکل اخبار تھے، پھر ان کی پولیٹیکل بریچمنٹس آئیں، خطرناک ثابت ہوتے گئے، اور پھر چیزیں خطرناک تو نہیں میں کہوں گا لیکن نان بینائن ہو گئے.
اور پھر اشتہارات کی ایک دوڑ چلی اور پھر ڈاکٹر عرفان ultimately صاحب print media مجھے ایک collapse بات آپ بتائیں، سارے جتنے سینئر جرنلسٹ نکلے ہیں وہ نوائے وقت میں سے نوائے نکلے ہیں۔ وقت سے ایاز خان صاحب جو جو ایکسپریس نوائے کا وقت میں نے ابھی آپ کو lead بتایا کہ کرتے ہیں، ہمارے خون کے ڈی این اے کے اندر نوائے وقت موجود ہے، وہ جس ادارے میں گئے انہوں نے جا کے اس کو نوائے وقت بنا دیا۔ تو نوائے وقت خود کیوں ڈوب گیا؟ ایسا ہی ہوتا ہے، یہ ہر دور میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب آپ کہیں کہ ہماری جو پرانی جو ہماری ایک نشاط ثانیہ تھی، ہم بڑے بڑے ملکوں پر حکمرانی کیا کرتے تھے، تو وہ ملک کیوں ختم ہو گئے؟ سلطنت عثمانیہ کیوں ختم ہو گئی اور مختلف ٹکڑوں میں کیوں پھنس گئی؟ تو یہ تو زمانے کا تقاضا ہوتا ہے، جب زمانہ بدلتا ہے، جب نئی نسل آتی ہے تو سب کچھ ہوتا ہے۔ کتنے ادارے جو ہے امریکہ میں بھی ختم ہو گئے، برطانیہ میں ختم ہو گئے، انگلینڈ میں ختم ہو گئے، ساری دنیا میں کہاں کہاں نہیں ختم ہوئے۔ تو پاکستان میں ابھی نوائے وقت کا اگر ہمیں اتنا درد ہے اس بات کا کہ وہ نظریہ، تو ان کے لوگوں نے خود ختم کیا، وہ نہیں افورڈ کر سکتے، تو نہیں چلایا انہوں نے۔ جتنی ان کی جو توقعات ہیں اشتہارات سے یا مارکیٹ کے اندر رہتے ہوئے وہ اپنی ضروریات کے مطابق وہ کرتے ہیں، وہ کرتے رہیں گے۔ بات یہ ہے کہ ان کے پاس کیلیبر کے اب لوگ نہیں ہیں۔ کیلیبر کے لوگوں کا سمجھوتا جو ہے وہ انہوں نے سوچ لیا ہوا ہے کہ ہم نے سستے لوگ رکھنے ہیں، ہمیں علم کی بڑی جو اہم بس لوگ ہیں وہ fill in the نہیں۔ blanks۔ ایک زمانے میں تو یہ کہنا شروع کر دیا تھا جب آپ لکھتے تھے اور پھر اس کے بعد نہیں لکھا کہ جی نوائے وقت تو کالموں کا قبرستان ہے، یعنی کہ جہاں جس نے آیا وہ اس نے لکھ لیا۔ تو اس طرح کی باتیں بھی تو کی جاتی۔ جب کوالٹی آپ نے کانٹینٹ جو ہے وہ ختم کر دیا تو نوائے وقت بیسیکلی اس وقت ختم ہوا جب کانٹینٹ کی جو ہے ویلیو جو ہے بالکل ختم ہونی شروع ہو گئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کیلیبر کے جو لوگ تھے وہ آہستہ آہستہ وہاں سے مسائل کی وجہ سے جانا شروع ہو گئے، وہاں سے نکلنا شروع ہو گئے۔ تو یہ کنٹرول اس وقت کیا جا سکتا ہے جب آپ کی جنریشن جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہو، اس ٹائکون کے جو جنریشن ہے وہ اس کے ساتھ ہوتی تو لے کر چلتی۔ عارف نظامی کو یہ سارا کچھ یہ سنبھالنا تھا تو کرتے، وہ تو انٹائرم گورنمنٹ میں وزیر بھی بن گئے تھے، تگڑے تھے نا، تگڑا بندہ ہی بنتا ہے نا، تو پھر وہ کیوں نہیں کر سکے؟ تو اس کے اندر کچھ اور وجوہات ہوں گی جو پبلک کو نہیں پتہ۔ لیکن ایک صرف یہ کہنا کہ جی ایک لپالک جو ہے لڑکی جو ہے وہ سب کچھ نوائے وقت کو کر گئی ہے، تو میرا خیال ہے اس پر ہمیں ماتم نہیں کرنا چاہیے جب کیا ہی کچھ نہیں تو۔ سلطان راہی صاحب کا آپ کی زندگی میں کیا تعلق ہے، اور ان کے جو زندگی کا ایک پہلو جو نہیں دیکھا ہوا ہم نے کیمرے پر، اس پر روشنی ڈال۔ آئے ہائے کیا بات کی آپ نے ڈاکٹر عرفان صاحب، مجھے وہ دور یاد کرا دیا جب میں مرے کالج کا اسٹوڈنٹ تھا اور مجھے فلمی کہانیاں لکھنے کا بڑا شوق ہوا کرتا تھا۔ اور مجھے اداکار محمد علی صاحب کو میں نے خط لکھا اور انہوں نے مجھے لاہور بلایا، اور انہوں نے وہ خط جو تھا اس کے اندر میں نے کہانی کا ایک آئیڈیا دیا ہوا تھا کہ بڑی یونیک قسم کی اس دور کی جو ایک سٹوری تھی، انہوں نے رنگیلا صاحب کو دی۔ رنگیلا صاحب کو دی تو مجھے کہنے لگے کہ آپ نے اس نوجوان کو بلا لیں۔ میں سیالکوٹ سے میں آ گیا یہاں پر اسٹوڈیو میں، اور سارا دن رنگیلا صاحب کی کوٹھی کے سامنے کھڑا رہا کہ ابھی نکلیں گے تو میں ان کو بتاؤں گا کہ میں آ گیا ہوں۔ لیکن مجھے پتہ چلا کہ وہ تو پتہ نہیں شام کو جا کے اٹھیں گے کریں گے جو بھی ہے۔ تو نماز کا ٹائم ہو گیا، میں نماز پڑھنے اسٹوڈیو میں چلا گیا۔ اسٹوڈیو میں جب میں بیٹھا نماز کے لیے گیا تو اتفاق سے سلطان راہی صاحب جو ہے وہ مسجد میں آئے۔ وہ مسجد انہوں نے بنوائی ہوئی تھی، مجھے نہیں اس وقت پتہ تھا، بعد میں پتہ چلا۔ تو آئے اور ان کی امامت میں نماز پڑھی۔ نماز جب پڑھی تو دعا شعا کرنے کے لیے تو میری طرف دیکھ کے اسپیشلی مجھے کہا کہ کہاں سے آئے ہو، کیونکہ کلین شیٹ اور گنگریالے بال اور بالکل ایک ایسا ایک نوجوان کا روپ تھا۔ وہ نے کہا ہیرو بننے آئے ہو؟ میں نے کہا نہیں، میں فلم کی کہانی لے کر آیا ہوں رنگیلا صاحب۔ جیسے میں رنگیلا صاحب کا نام لیا تو مسکرا دیے۔ اچھا، تو کہنے لگے اچھا کیوں فلموں کی کہانیاں لکھنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا میں یہ۔ اس دوران انہوں نے چائے منگوائی میرے لیے کہ اس کو لڑکے کو چائے پلاؤ۔ میں نے بتایا میں صبح سے آیا ہوں۔ تو کہتے تم نے تو لنچ بھی نہیں کیا ہوگا، کھانا بھی نہیں کھایا ہوگا۔ چائے اور رس وغیرہ ساتھ مجھے انہوں نے کھلائے، مسجد میں میرے پاس بیٹھے رہے۔ تو مجھے انہوں نے کہا کہ تم ابھی پڑھو، تمہیں نہیں پتہ کہ یہ دنیا کیسی ہے۔ وہ مجھے آدھا گھنٹے تک سلطان راہی صاحب لیکچر دیتے رہے، سمجھاتے رہے، اور جس کے بعد شاید میں ان کی باتوں سے اتنا متاثر ہو کر بھی نہ ہوتا، حالانکہ میں نے ان کی فلمیں دیکھی ہوئی تھی اس دور میں بھی،
تو میرے لیے وہی بڑی بات تھی کہ سلطان رئیس صاحب مجھے سمجھا رہے ہیں ایک، لیکن ان کی باتیں مجھے اچھی بڑی لگ رہی تھی. لیکن پھر بھی ہم لوگ، آپ کو پتہ چانس، ہم باز تو نہیں آتے نا، ہم دوسرے دروازے سے داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں. میں جب باہر نکلا تو اتفاق سے رنگیلا صاحب آ رہے تھے. میں جا کے ان کو بتایا، فوراً جا کے بتایا، میں نے کہا میری تو نماز پڑھی ہے، دعا قبول ہو گئی. رنگیلا صاحب سامنے آ گیا. میں نے جا کے ملاقات، میں نے کہا جی اس طرح آپ نے بلایا تھا تو مجھے کہنے تو میں نے کہا جی آپ نے کی کراں. اب جو رنگیلا صاحب کو جو جانتے ہیں وہ لوگ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ان کا مزاج کیسا تھا، بھول جاتے تھے ان کا بس. تو مجھے بڑا شاک ہوا، میں شاک لگا جب. تو میں نے کہا یار یہ تو بڑی انسلٹنگ ہے کہ بات کیسے کر رہے ہیں. تو جس طریقے سے انہوں نے کی، خیر میں نے اس کے بعد واپس چلا گیا. اس کے بعد جب میں پھر مرے کالج میں میری تعلیم مکمل ہوئی، پھر اس کے بعد میں لاہور آیا. لاہور آنے کے بعد جرنلزم شروع ہوئی. فیملی میگزین وائے وقت کو میں نے 90 میں میں نے جوائن کیا. 91 میں ریگولر جب ہوا تو اس دوران اسٹوڈیو جانا شروع ہوا. اسٹوڈیو جب جانا شروع ہوا تو سلطان راہی صاحب کو میں بتایا کرتا تھا کہ میں اب گریجویشن میں نے کر لی ہوئی ہے اور میں اس طرح. تو وہ بڑے خوش ہوا کرتے تھے. وہ کہتے تھے پڑھائی تم نے ابھی نہیں چھوڑنی. میرے لیے جو سلطان راہی صاحب کی میں نے اپنے قریب سے ان کو جو دیکھا، جو چیز مجھے اچھی لگی، وہی میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یار وہ عاشق رسول تھے اور قرآن کے عاشق تھے. یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ انہوں نے تفسیر لکھی تھی قرآن پاک کی اور حفظ تقریباً کر لیا تھا. یہ لوگوں کو نہیں پتہ، بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ. نماز کا جب وقت ہوتا تھا وہ نماز پہلے پڑھتے تھے، اذان دیتے تھے، امامت کراتے تھے. اور جب کسی علاقے میں بھی جاتے تھے سب سے پہلے جا کے وہاں پر اگر کسی علاقے میں مسجد نہیں ہوتی تھی، مساجد تعمیر کروایا کرتے تھے. اور ان کا لنگر تو خیر بہت بڑا ہوتا تھا، لوگوں کی مدد بہت زیادہ کیا کرتے تھے. یہ الگ چیزیں، یہ اور بہت ساری شخصیات جو مذہبی ان کا جو عنصر تھا. مجھے ایک دن میں نے، میری بات ہو رہی تھی خالد سلیم موٹا صاحب سے، بڑے پاکستان کے کامیڈین جو اداکار رہے ہیں. اور آپ کو مزے کی بات ایک اور بتاؤں، خالد سلیم موٹا یعنی کہ ہمارے ہاں ایک کامیڈی جو ایکٹر ہے اس کو مسخرہ ہی کہا جاتا ہے نا، ایک تھرڈ کلاس ایکٹر اس کو. خدا نہ، میں ایسا کہنا نہیں چاہتا لیکن ہمارے ہاں تصور ہے کو اس کو اہمیت زیادہ نہیں دی جاتی. بی اے LLB تھے وہ، LLB کے ایڈوکیٹ تھے وہ، فیصل آباد کے اچھے بلے گھرانے سے. جہانگیر بدر کے کلاس فیلو تھے وہ. جہانگیر بدر کے علاوہ اور بہت سارے جو آج کے جو بڑے بڑے وکلاء تھے ان کے وہ کلاس فیلو تھے. اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم سلطان راہی صاحب کو جو آغا صاحب کو جب دیکھتے تھے تو ہم نماز فوراً پہلے پڑھنا شروع کر دیتے تھے. ہمیں جب ان سے کوئی کام ہوتا تھا نا تو جب وہ کہتے تھے کہ میں تیرا کام تب کروں گا، آج تو نماز جو ہے نا تو میرے ساتھ پڑھے گا. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ شاہ صاحب جو تھے وہ کئی دفعہ ٹون ہو جایا کرتے تھے جب پینے پلانے کی محفل. تو ہم گئے ہوئے تھے، ایک فلم تھی پتہ نہیں ہیبت خان یا جب خان کو پتہ نہیں کوئی ایسی ایک فلم تھی یا بلیک وارنٹ کوئی اس طرح کا نام تھا، ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے. تو اس کی شوٹنگ کے لیے ہم گئے تو وہاں پہ سلطان راہی صاحب نے شاہ صاحب کو نماز شروع کروا دی، داڑھی ان کے رکھوا دی. یعنی کہ ایسے واقعات تھے کہ وہ لوگوں کو تبلیغ کیا کرتے تھے اور کہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے حوالے سے جتنی تبلیغ وہ کیا کرتے تھے. ادھر سائمہ کے ساتھ عجیب طرح کے، اب کیا حالات ہے. میں ان چیزوں کو جب دیکھتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں یار اللہ پاک کا جو نظام ہے نا اس نے اپنے قانون کے مطابق لوگوں کو معاف کرنا ہے. اس کو پتہ ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، اس کو میں نے کہاں بھیجا ہے. جیسے آپ جو ہے طارق جمیل صاحب پر کتنا اعتراض کر لیتے ہیں، وہ دیکھو جی جا کے اداکاروں جا کے مل دینے تے جا کے انہوں نے جا کے تبلیغ کر دینے، جڑے سٹیج تے نچ دیاں انہوں نے جا کے تبلیغ کر دینے. طارق جمیل صاحب پر اعتراض کیے جاتے ہیں نا، تو اس کا کام تو سلطان راہی نے کیا ہوا تھا. سب سے پہلے سلطان راہی صاحب پر بھی یہ اعتراض کیا جاتا تھا. وہ کہتے تھے یار نماز اور قرآن جو ہے یہ میرا ایمان ہے، یہ میں نے کرنا ہی کرنا ہے. لیکن ایک دفعہ میں نے سلطان راہی صاحب سے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی، ہم کنفیوزڈ قوم ہیں، ہم کنفیوزڈ ہیں کہ ہم برائی اور اچھائی کی تمیز کے چکر میں اچھائی کرتے ہی نہیں ہیں، نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں. ابھی آپ کو میں نے دیکھا ہے کہ آپ سائمہ کے ساتھ جفیاں لگا رہے تھے. میں ایسے ہی کہا، میں نے کہا آپ سائمہ کے ساتھ جفیاں لگا رہے تھے گانے کے اندر تو سارا کچھ کیا ہے. اور جیسے ہی اذان کا وقت ہوا ہے آپ نے فٹافٹ اس کو چھوڑا، جا کے نماز پڑھنے شروع ہو گئی. اب آپ دیکھیں انہوں نے بڑے پیار سے محبت سے انہوں نے کہا کہ یہ ہماری شخصی کمزوریاں ہیں، ہمارا جو کاروبار ہے اب بزنس جو ہے ایسا وابستہ ہو چکا ہے. لیکن یار ہم اللہ کو تو نہیں چھوڑ سکتے نا، کس طرح چھوڑیں؟ نماز میں کیوں نہ پڑھوں؟
تو اللہ غفور الرحیم ہے، وہ میری نیت کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، وہ مجھے معاف کر دیں گے، لیکن نماز تو نہیں چھوڑنی چاہیے نا اس بنیاد پر میں چھوڑ دوں کہ جی صبح دا سر ٹائم تو پاکستان میں سنیما کیوں ختم ہو گیا؟ اور مجھے یہ بتائیں کہ محمد علی صاحب، سلطان رائی صاحب کا آپ نے ذکر کر دیا، وحید مراد، ندیم صاحب، ان جیسے چہرے دوبارہ نہیں آئے. مطلب کچھ لوگوں نے اس ثقافت کو زندہ رکھا، شان نے، عمر رانا نے، لیکن اوور آل سینما تباہ ہو برباد ہو گیا، ختم ہو گیا. ڈرامہ انڈسٹری نے تھوڑا بہت ٹیک اوور کر لیا، بالی ووڈ کہاں پہنچ گیا، ہم تباہ ہو گئے. وجہ کیا تھی؟ بنیادی ایک وجہ ہے، بڑا سخت قسم کا جواب بھی ہو سکتا ہے، طاغوت قسم کا جواب بھی ہو سکتا ہے. اس کے اندر جو سب سے بڑی جو چیز ہے حقیقت ہے، اس کو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہمارے یہاں فلموں میں طوائف کا جو کلچر ہے نا، اور جو بدماشی کا جو کلچر ہے، اور جو اس ٹائپ کی جو گجر فلمیں بنی ہیں، بدماش فلمیں بنی ہیں، بٹ فلمیں بنی ہیں، چودھری فلمیں بنی ہیں، یہ فلموں کے نام ہوتے ہیں. آپ نے ہالی ووڈ کا نام، بالی ووڈ کا نام لیا ہے، ان کی فلموں کے یہ نام ہیں. آپ کے ہاں جو نام ہی سارے کا سخی بادشاہ، بادشاہ گجر، شاہیہ بدماش، شاہیہ گجر. آپ نے طوائف سے فلم نہیں نکالی، اور آپ کی قوم پڑھ لکھ گئی ہے. وہ قوم پڑھ لکھ گئی ہے جس کے گھر میں وی سی آر آ گیا تھا، اب تو پھر اس نیٹ کے فلکس بعد کا زمانہ ہے. نیٹ فلکس کا اب آ گیا نا. آپ 20 سال پہلے بھی چلے جائیں، 25 سال پہلے بھی چلے جائیں، تو لوگوں کا جو فلم کے انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے ذائقہ بدل گیا تھا. ان کو پتہ چل گیا تھا فلم کیا ہوتی ہے، ان کو پتہ لگ گیا تھا میوزک کیا ہوتا ہے. یہ اتنا آپ دیکھیں، جب آپ کی ساری جو میوزک ہے وہ سارے کا سارا آپ نے طوائف کو نچانے کے لیے ایسا میوزک بنانا شروع کر دیا کہ اصل میوزک ہی ختم ہو گیا، تو لوگوں کی انٹرٹینمنٹ جو ہے ختم ہوگی. فیملیز نے فلمیں دیکھنا بند کر دیں. جب فلم میں ریجیکٹ ہونا شروع ہو گئیں تو کیا دیکھیں گے؟ ہر فلم تو دوسری فلم کی کاپی ہوا کرتی تھی. اس کے علاوہ تھا سلطان رائی صاحب کی بات سن لیں، وہ جیسے ہی جاتے تھے وہ دوسری فلم کی ایک انہوں نے ٹیڈی شفٹیں بنائی ہوئی تھیں. وہ ایک دن میں کئی فلموں کی شوٹنگ کیا کرتے تھے، اور جاتے ہی کہتے تھے لا بھائی گیٹ اپ کر. وہ کہتے تھے جی آپ کو ڈائلاگ میں بتاتا ہوں. وہ کہتے تو سچویشن بتا، ڈائلاگ مجھے پتہ ہے. یعنی کہ ان کو پتہ ہوتا تھا کہ اس فلم میں میں نے کیا ڈائلاگ مارنے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ کے اوپر جو پاکستان کی جو فلم انڈسٹری ہے، اس کے اوپر انویسٹ نہیں کیا، گورنمنٹ کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں رہی، اور اس کے بعد بزنس مین کو بھی جو ہے ایک انویسٹر بھی انڈسٹری بھاگ گیا. اس لیے گیا کہ ہر چیز کو نا حکومت آپ کی ریاست جوڑتی ہے آپ کو قوم کے لیے. میں آپ کو بات بتاؤں کہ انڈیا میں جو فلم ترقی اس لیے کر گئی کہ نہرو کو یہ پتا تھا کہ میں نے اپنی قوم کو جو ہے یکجا کرنے کے لیے فلم کا میڈیم یوز کیسے کرنا ہے. جب چائنا کے ساتھ اس کی جنگ ہوئی تو اس نے جب یہ دیکھا کہ چائنا کے بارڈر سے تو اس کی فوجیں ساری بھاگ گئی ہیں، تو میں کیا کروں؟ میں سپاہیوں کو بھیجتا ہوں، یہ سارے کے سارے بھاگ جاتے ہیں. تو انہوں نے 4 میرا خیال ہے مسلمان جو تھے اس دور کے، جو انہوں نے بلائے، دلیپ کمار کو بلایا، محمد رفیع صاحب کو بلایا، نشاد صاحب کو بلایا، خیام صاحب جو شاعر تھے ان کو بلایا، اور انہوں نے کہا ایسے ملی ترانے لکھیں، ایسے گانے گائیں، ایسی فلمیں بنائیں، ایسا ڈرامہ رچائیں کہ میری قوم کے اندر مورال جو ہے پیدا ہو جائے، میری قوم کے اندر جو ہے حب الوطنی پیدا ہو جائے. انہوں نے، نہرو صاحب نے اپنی فلم کے اندر ایک بنیاد رکھ دی کہ انہوں نے پہلے بھی یہ کام کیا تھا، لیکن اس کے بعد تیزی سے کیا کہ انہوں نے نیشنل اسپرٹ کے ساتھ فلمیں بنوانا شروع کی. آپ کے ہمارے پاکستان میں کس نے ایسا کام کیا؟ کوئی ایک مجھے بتا دیں. ایک فلم بنی تھی چراغ جلتا رہا، جس میں محمد علی صاحب اور زیبا صاحب پہلی دفعہ جو تھے وہ جلوہ فروز ہوئے تھے. ان کی یہ پہلی فلم تھی، اور مجھے یاد ہے کہ اس میں طلعت محمود جو تھے سنگر جو تھے انڈیا کے، انہوں نے بھی گانے گائے تھے. اور وہ فاطمہ جناح نے اس کو جا کے انیگوریشن کی تھی، افتتاح کیا تھا جا کے اس فلم کا. لیکن وہ فلمیں اس کے بعد دلچسپی کس کو رہی ہے پاکستان میں فلم کے ذریعے سے؟ دیکھیں دنیا کا جو انقلاب آتا ہے نا، وہ آپ کے ان میڈیم سے آتا ہے، یا فلم، ریڈیو، ٹی ابھی وی، امبانی کی شادی پہ دیکھ لیں وہ سارا کس طرح انہوں نے اور آپ کا یہ سوشل میڈیا، یہ وہی میڈیم ہے. آپ کلچر آپ اس کو کنٹرول کریں. رشیا نے نہیں کیا ہوا کنٹرول، چائنا نے کنٹرول نہیں کیا ہوا. یہ ملک اپنے ملک کے اندر اپنی فلموں کو اپنے اپنے کلچر کے مطابق کنٹرول کرتے. ایران کی فلم آج بھی کیوں بیسٹ ہوتی ہے اتنے برے حالات کے باوجود؟ آپ نے اپنی فلموں کا جائزہ لے کر دیکھ لیں. سینما اس وجہ سے برباد ہو گیا. اب جنہوں نے اتنے جو ایکڑوں میں سینما بنائے ہوئے تھے وہ کیوں ایسے کام کرتے؟ اب ویسے بھی سمارٹ جو ہے سینما کا دور ہے، اور بڑے بڑے سمارٹ سینما بن رہے ہیں، اور کافی سارے بن چکے ہیں. فلمیں اچھی بننا آج بھی، فلمیں جب تک کہانی نہیں ہوگی، میکنگ آپ کی اچھی نہیں ہوگی، آپ کا ڈائریکٹر اچھا نہیں ہوگا، آپ کا رائٹر اچھا نہیں ہوگا. آپ کو تو پتہ ہے رائٹر کو پیسے نہیں ملتے تھے، نغمہ نگار کو پیسے نہیں. میں اتنے بڑے جو نغمہ نگار جو تھے ان کے ساتھ جب ملا کرتا تھا، ان سے پوچھا کرتا تھا کہ پیسے کتنے ملتے ہیں. آپ کے جو سدا بہار جو گانے ہیں، سدا بہار جو گانے ہیں، وہ
10 रुपये लेकर किसी ने लिखा हुआ है एक गाना, किसी ने 50 रुपये लेकर गाना जो है कदर नहीं की टैलेंट है। मुझे ये बताएं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब कौम से इतना मायूस क्यों गए, और उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी से रिलेटेड भी मुझे बताएं क्या कोई पहलू ऐसे हैं जो जिन पर पर्दा है और उनकी हकीकत कुछ और थी? देखिए, उन्होंने हनी खां से जो शादी की थी, जो हॉलैंड में उन्होंने शादी की, वही बेगम उनके साथ पाकिस्तान में आई हैं, और उस खातून ने पाकिस्तान की खातिर बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी। अपनी सारी लाविश ज़िंदगी जो थी वो डॉक्टर कदीर खां पर कुर्बान कर दी थी, और उन्हें कह दिया था कि आप अपने मिशन में रहें, आपका घर मैं संभालूंगी। और बड़े यानी कि जज्बे के साथ, बड़ी खूबसूरत, मैं तो मिला हुआ हूँ ना उनके साथ, इतनी मैं कहता हूँ कि पाकीज़ा वो खातून, इतनी मिलनसार, इतनी मोहब्बत करने वाली, और जितनी मैं कहता हूँ कि इस कौम को उनके नाम पर कोई इदारा कायम करना चाहिए कि जितनी कुर्बानी उन्होंने दी है। और डॉक्टर साहब को कोई ज़िंदगी में उन्होंने तकलीफ़ नहीं दी। डॉक्टर साहब की 2 बेटियाँ जो बाद में जो पैदा हुई उनसे, और मैं कहता हूँ कि उनकी इज़्दवाजी ज़िंदगी में और डॉक्टर साहब को अपने मिशन में कामयाब करने के लिए उनकी बेगम का बहुत बड़ा हाथ था। ये बताएं कि क्या उनकी कोई दूसरी शादी भी थी, कोई इस तरह की बातें भी थी जो मीडिया में सरगर्म रही कि उनकी कितनी अहलिया थी, एक ही थी या कोई दूसरी शादी थी? इस पे मैं कोई बात तो करना नहीं चाहता, लेकिन आपको मालूम है हकीकत? इसमें एक दफ़ा किसी अखबार में ख़बर छपी थी ऐसी एक, तो फिर मुझे कहा गया डॉक्टर साहब की तरफ से कि ये ख़बर जो है ना, आप इसकी तरदीद करवा दें। तो वो साहब उनके जो आए थे, तो वो मैंने तरदीद करवा दी थी। लेकिन वो तरदीद करवाई गई थी? तरदीद करवा दी थी ना, इसमें क्या खोज लगाने की आप कोशिश कर रहे हैं? नहीं, कोई पर्दा तो है ना, या तो खुल के डिनाई कर दें कि वो हकीकत थी नहीं। नहीं, मैं नहीं जानता इसके बारे में, मैं कुछ नहीं कह सकता। जानते नहीं या कमेंट नहीं करना चाहते, बस इतना क्लियर कर दें बात। मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। अगर वो उन्होंने कर भी ली होगी तो इस पर हमें क्या इतराज़ हो सकता है किसी को? अगर नहीं की तो इस पर हमें क्या उनका ज़ाती मामला है, उनका ज़ाती मामला है, हीरो है। लेकिन मैं इसमें आप देखें ना, ये डॉक्टर कदीर खां की आपको शादी क्यों याद आ गई? बाकी किसी हुक्मरान की शादी आपको याद नहीं रही? नहीं, वो कौमी हीरो है ना, तो बाकी भी सारे अपनी सियासी जमातों के 40 साल बाद कोई उठ के आ जाए और वो कहे कि और भी सारे जितने आपके डॉक्टर साहब, आपके सियासी जितने भी कद्दावर, जितनी अपनी अपनी जमातों के कायद हैं, उनकी शादियां नहीं हुई? खुफिया थी। खुफिया भी होती रही हैं, भुट्टो से लेकर अब तक सबके बहुत सारे लोगों की खुफिया शादियाँ हुई हैं, कुछ ने तो माना ही नहीं है। ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। हाँ, मैं कर रहा हूँ। आपको पता, आपकी एक गवर्नर की शादी एक तवाइफ के साथ भी हुई थी, जो बाज़ार हुसन की बहुत बड़ी तवाइफ थी, और उसका और पाकिस्तान की फ़िल्मों की बहुत बड़ी वो हीरोइन थी, उसका नाम नाहीद था, मैं नाम ले रहा हूँ, और उसने मुस्तफ़ा खार के साथ शादी की थी, और वो पंजाब के गवर्नर हाउस पर हुक्मरानी करती रही थी, और उसके तो गाने बड़े मशहूर थे। और जब उसकी शादी हुई थी तो मामा मुद्दा, जैसे मुद्दा कंजर कहते थे लोग, उसने बाज़ार हुस्न में देगें चढ़ाई थी। उसने इस बात पे बड़ी देगें चढ़ाई थी कि अब तो गवर्नर हाउस हमारा हो गया। तो आप ये बात ना करें, डॉक्टर कदीर खान ने कोई अगर की होगी, जो है, मैं कोई विटनेस तो नहीं हूँ ना इस शादी का, तो अगर की भी होगी कोई, उनका तो इस पे इतराज़ क्या है? नहीं, कोई इतराज़ नहीं, उनका ज़ाती मामला था। लेकिन मैं नहीं जानता कि किसके साथ हुई होगी या किसके साथ, मैं नहीं जानता। हाँ, लेकिन इस बात पर यकीन जो है आपका कोई कमेंट नहीं है कि वो उसकी एग्जिस्टेंस क्या थी, एक आपसे तरदीद करा दी गई थी, और यकीनी तौर पर उस पर खामोशी है। और इन्होंने ख़ुद बताया कि गवर्नर भी हमारे और बहुत सारे और लोग भी जिन्होंने खुफिया शादियाँ कर रखी थी। एक किताब छपती है जिसमें सियासतदानों के बहुत सारे कारनामे बताए गए थे, और उस किताब को एक और इसी बात पर आप मैं एक और बात भी बताने लगा हूँ, खोज लगाइएगा, आपके कमेंट सेक्शन में आ जाएगा, नाम नहीं मैं लूँगा, एक्ट्रेस का नाम मैं ले देता हूँ, उसका शोहर को दुनिया खुद तलाश कर लेगी। अदाकारा तब्बो, इंडिया की तब्बो, उसने पाकिस्तान के एक बहुत बड़े सियासतदान से शादी की थी। लोग खुद बता नाम लेते हैं? नहीं, मैं नाम नहीं ले सकता, आप जो मर्जी कर लें। अदाकारा तब्बो ने दोबारा उसके गम में शादी नहीं की? मुझे नहीं पता, तब्बो के वैसे तो जो है अफेयर्स काफ़ी सारे हैं ना। अब ये चीज़, अब वो शादी रही, शादी टूट गई, मैं नहीं जानता इसके बारे में। अब मुझे कंफर्म नहीं है, मुझे किसी ने बताया था कि हामिद मीर साहब ने
کالم لکھ دیا تھا, ذکر کر دیا تھا. اب یہ بات حقیقت ہے یا نہیں, مجھے بتانے والا تو بندہ معتبر تھا, لیکن مجھے نہیں پتا کہ وہ. لیکن میں آپ کو صرف یہ بات بتا رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں جو ہم اپنے ہیروز کو, ہم ایسی باتیں تلاش کر کے اپنے ہیروز کی کریڈیبلٹی کو تھوڑا سا داغدار کرنے کی کوشش نہیں کرتے ڈاکٹر صاحب, اور آپ کو تو یہ کرنا ہی نہیں چاہیے. نہیں, اس پہ تو پوری ایک کتاب ہے. دیکھیں آپ یہ دیکھیں, ایک پوری کتاب ہے بازار حسن تک. آپ کو رائٹر کا بھی پتہ ہے, اور جس نے وہ کتاب مارکیٹ میں آنے نہیں بھی, ظہیر بابر میرے ساتھ رہا ہے, اور مارکیٹ میں اس کو نہیں آنے دیا گیا نا. اس پر نہیں مارکیٹ میں رہی ہے, مارکیٹ میں رہی, پھر پابندیاں لگتی نہیں نا اس کتاب پر. اس کے بعد تو کئی کتابیں آ گئیں اسی موضوع پہ. یہ اب چیزیں کالا چھپنے چٹا والی کھل نہیں گیا. ہیں. شادیاں تھے لوگ ہن چھپا لیندے. اور آپ تو ویسے بھی جنوبی پنجاب کے جو لوگ ہیں, جو احباب ہیں, ان کو تو ویسے بھی پتہ ہے کہ وہاں کس نے کہاں سے کس سے شادی کی ہوئی تھی. آپ لوگوں تو اچھی طرح پتہ ہے, تو آپ وہ چیز, اس کا ذکر تو کوئی نہیں کرتے آپ لوگ. بس رنگین مزاجیاں جانے اور سیاستدان جانے. لیکن ہم پھر قدیر خان, لیکن مجھے آپ کے اس سوال پہ, اس بات پہ اعتراض ہے. یہ رنگین مزاجی نہیں ہوتی. دیکھیں, اگر کسی نے نکاح کیا ہے نا, تو اس کو بخش دینا چاہیے. آفیشیل کو کہ نان آفیشیل کو؟ نان آفیشیل ہوتا کیا ہے؟ جو پیپرز پہ آتا ہی نہیں. آپ کے 62 کا جو قانون ہے, آپ کے آئلی, یہ دو چیزیں آپ چلا رہے ہوتے ہیں. جو آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے, اپنے ملک کے قانون کو راضی کرنا ہے. علماء کہتے ہیں کہ اللہ کو راضی کریں, آپ نکاح کریں, سادہ کریں. اور یہ ہو رہا ہے پاکستان میں. بہت سارے علماء شادیاں کرتے ہیں اور رجسٹرڈ نہیں ہوتی ہیں. یہ چیزیں جو ہیں حقائق پر مبنی ہیں. پراپر نکاح ہوتا ہے, پراپر نکاح ہوتے ہیں. یہ چیزیں جو ہوتی ہیں, اس کو بہت سارے لوگ بہت ساری وجوہات کی وجہ سے وہ جو ریکارڈ پہ نہیں لے کے آتے. لیکن سب سے چیز جو ہے, زنا سے بچنا ہے آپ نے, جو اللہ کو ناپسند ہے. اگر آپ نے کر دیا, کئی لوگ تو سزا بھگت بھی لیتے ہیں, لیکن اللہ کو تو ناراض نہیں کرتے نا. نکاح تو انہوں نے کر دیا تھا. اب خفیہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ جب اس کے پاس 2 دوست ہیں, آپ کا فرض کریں, اگر آپ یہ چلا سکتے ہیں تو چلائیں. میں آپ کا دوست ہوں, آپ کہتے ہیں یار میں نے شادی کرنی ہے, میں نے نکاح کرنا ہے, تو میں تو آپ کا گواہ بن جاؤں گا. اس میں کیا ہے؟ 2 بندوں کی موجودگی میں اگر آپ کا نکاح ہو جاتا ہے ڈاکٹر صاحب, تو یہ گناہ تو نہ ہوا. آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے. ہم بندوں کو راضی کرنے پر لگے ہوئے, جس کی وجہ سے یہ پوری کی پوری نسل ہم جو ہے جنسی طور پر تباہ و برباد کر چکے ہیں. ہم پاکستان میں زنا کو بڑھاتے جا رہے ہیں. ہم پاکستان میں بدکاری کو اور لوتیا پن جو ہے, قوم لوت کو پیدا کر رہے ہیں. یہ ساری جنسی جو ہے بے چینی کا ایک ہمارا ایک نفسیاتی ایک مرض ہے, کہ وہ اس وجہ سے کہ ہم نکاح نہیں کر رہے. اس کی بنیادی ایک اور وجہ بھی ہے کہ آپ کے ہاں سوشل میڈیا ہے, یا اس سے پہلے جتنے بھی ذرائع آ چکے ہیں, اور گندی فلمیں دیکھ کر, پورن فلمیں دیکھ کر آپ کا کنٹرول ختم ہو چکا ہے. اس قوم کو کنٹرول کرنے کا وہ آپ کی ریاستوں کا کام تھا, یا آپ کی فیملی, آپ کے گھر والوں کو آپ قصوروار نہ ٹھہرائیں کہ ماں باپ کو جی وہ پکڑیں اور وہ کریں. کہاں سے پکڑیں ماں باپ اپنے سارا دن اپنی محنت مشقت کرنے کے لیے گھر سے باہر رہے, ماں سارا دن چولہے کے اوپر رہے, اور بچہ جو ہے واٹس ایپ پہ یا اندر چھپ کے کہیں واش روم کے اندر بیٹھ کے کرے, ماں جا کے واش روم کے اندر سے اس کو پکڑے. مقصد یہ ہے کہ ٹیکنالوجی ترقی کر چکی ہے. اس ٹیکنالوجی کو لمٹائز کرنے کے لیے, اس پر پابندیاں لگانے کے, اس کو فلٹر لگانے کے لیے یہ کام آپ کی گورنمنٹ کے تھے, جس نے 25-26 قوانین بنا رکھے ہیں. وہ کیوں نہیں کرتی؟ اصل میں تو وہ قصوروار ہیں, ان کو پکڑنا چاہیے کہ آپ کی وجہ سے, یعنی کہ جس گھر کے باہر آپ نے چوکیدار رکھا, اس کے اندر ڈکیٹی ہوتی ہے, تو ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے آپ چوکیدار کو نہیں پکڑتے؟ بالکل. تو چوکیدار کو پہلے پکڑیں. یہ چوکیدار کون ہے؟ یہ ہمارے ادارے ہیں جن کو ہم نے اس کام کے لیے رکھا ہوا ہے. اور ان سے پوچھیں جنہوں نے موبائل کو سب سے پہلے عام کیا تھا, اور یہ ٹیکنالوجی تھی, یہ آنی ہے. ابھی اس سے آگے جانا ہے, آپ نے اس سے اور آگے جانا ہے. تو اس لیے اس کا علاج ڈھونڈیں. صرف تبصرے کرنے سے کچھ نہیں ہے. ان کے نکاح جو ہیں اپنی نسلوں کے جلدی سے جلدی کرائیں. 18 سال کی, 19 سال, 20 سال کی عمر میں لڑکوں کے نکاح کروائیں. بڑی عمر کی عورتوں سے کروائیں شادیاں, جن کی شادیاں نہیں ہوتی. کوئی غیر ممنوع بات نہیں ہے, یہ کوئی غیر اسلامی بات نہیں ہے. لڑکا آگے جا کے شادی اور کرنا چاہتا ہے, وہ ایگزیجریشن میں سے نکل جائے گا. وہ اس جنسی ہوس کی وجہ سے اپنے آپ کو جو تباہ و برباد کر رہا ہے, جو اس کی ضرورت بن چکی ہے, یہ جو مختلف ذرائع پورن ویڈیوز دیکھ کے, کم سے کم اس کو اطمینان آئے گا. اور اس کے لیے والدین کو ذمہ داری ادا کرنی ہے کہ وہ کرتے ہیں شادی, کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ اس کے لیے اس کو اس کی تربیت ساتھ کر دیں کہ بیٹے آپ کو کرنا کیا ہے شادی کے لیے, اب آپ کو کرنا کیا ہے, کیا کر کے دیں گے. ڈاکٹر اسرار نے اس کی ایک مثال قائم کی تھی. انہوں نے اپنے بیٹوں کی عمر چھوٹی عمر میں کی اور اپنی بہوؤں کو پڑھایا تھا.
تو ہمارے پاس ہر چیز کا علاج موجود ہے. ہم ان نیچرل ہو چکے ہیں, نیچر سے ہٹ چکے ہیں اور صرف کوس رہے ہیں, تماشا بنا رہے ہیں, خود اپنا تماشا روزانہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے ہم بنا رہے ہوتے ہیں. یہ کوئی اتنا کوئی راکٹ سائنس ہے ہی نہیں پیغام دینا چاہیں لاسٹ. یہی میرا پیغام ہے کہ اپنی نسل کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت ساری چیزوں کو اب آپ کو سوچنا ہوگا اور فطرت کی طرف جانا ہوگا. بات آپ اللہ کی کرتے ہیں, آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا نظام کیا ہے, اللہ کا نظام خوبصورت نظام کیا ہے. اللہ نے مسلمانوں کو ایک نظام حیات جو دیا ہوا ہے, لائف سٹائل دیا ہوا ہے, وہ فجر سے شروع ہوتا ہے, نماز فجر سے شروع ہوتا ہے. مجھے بتائیں کہ آپ کے ہمارے ہاں کون لوگ ہیں جو صبح سورج شروع ہوتا بھی دیکھتے ہیں؟ ہمارا تو ٹائم ہی صبح کا ہے. جب آپ صبح اٹھیں گے, آپ بتاؤ ڈاکٹر مجھے بتائیں کہ صبح جب ہم ناشتہ کرتے ہیں تو ہمیں تو شام تک بھوک بھی نہیں لگتی. بالکل. آپ خود بتائیں میڈیکل کی زبان میں کیوں نہیں لوگوں کو بتاتے, آپ کیوں نہیں لوگوں کو بتاتے کہ بھائی صبح ناشتہ جب ہم کر لیتے ہیں ہمارے انزائم وہ اتنا ہمیں توانا رکھتے ہیں کہ ہمیں شام تک جا کے بھوک مشکل لگتی ہے. اب جب 11-12 بجے اٹھ کے ہم کھانا ناشتہ کرتے ہیں, اس کے بعد 2 بجے ہمیں پھر بھوک لگتی ہے. یہ باڈی کا نظام ہے. تو یہ بھائی میرے بالکل میڈیکل ریزنز ہیں نا. آپ بتائیں نا, اب یہ چیزوں کو قوم کو اب آپ نے گائیڈ کرنا ہے. آپ اس قوم کے ولی ہیں, آپ اس قوم کے پیر ہیں, آپ اس قوم کے جو صوفی ہیں, کیونکہ آپ کو سب کچھ پتہ کہ انسان کی باڈی کے تقاضے کیا ہیں اور انسان کے روحانی تقاضے کیا ہیں. انسان اپنی باڈی کو کھوجنے کے چکر میں روحانیت کی طرف نکل بیٹھا ہے. بالکل, بہت یہ چیزیں جو ہیں اس کو آپ نے کرنا ہے, پڑھے لکھے لوگوں نے کرنا ہے. ایکسپلورنگ دا باڈی اور اپنی جو آپ نے اسپریچول ہیلتھ ہے وہ تباہ کر دی ہے. بہت شکریہ شاہد نذیر چودھری صاحب, تھینک یو.